السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں کی جانے والی گفتگو کو کما حقہ سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی المعروف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شورائے آفاق کتاب الداء والدواء میں ذکر کردہ عنوان فی الفرق بین الرجاء والامانی، یہ عنوان جو کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہمارے زیر مطالعہ رہا اور کچھ حصہ گفتگو کا ابھی باقی تھا، آج ہم اس کے تحت کچھ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ گزشتہ پروگرام کے حوالے سے جو بات ہم نے کی اور جہاں ہم نے اختتام کیا، وہاں سے ایک بار پھر ناظرین کو یہ میں یاد دلاتا چلا جاؤں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی وہ آیت مبارکہ پیش کی جو کہ ہمارے پاس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، گویا کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے صحیح امیدوار ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، اس آیت مبارکہ میں رجا کا ذکر ہوا ہے جس کا معنی ہے امید، وہ امید جس کا تعلق نیک اعمال اور نیک اعمال وہ کہ جس کی جڑوں میں صحیح سچا اور سچا ایمان موجود ہو۔ ایسے لوگ جو ہیں وہی ایمان میں سچے ہیں، نیک اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر وہی اللہ کی رحمت کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں۔ ایک حدیث جو کہ ویسے بڑی معروف بیان کی جاتی ہے لیکن من حیث الاسناد وہ ضعیف ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، کہ ایمان محض خواہش کا نام نہیں، تمنا یا آرزو، جھوٹی آرزو کا، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں اپنے اس عنوان میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، الفرق بین الرجاء والامانی۔ تو امانی امنیت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے جھوٹی آرزو۔ قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہم نے اس کا پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ تو ایمان محض تمنی جھوٹی آرزو کا نام نہیں، ولا بالتحلی، اور نہ ہی نمود و نمائش کا نام ہے، بلکہ ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، بلکہ وہ ایمان قابل اعتبار ہے جو کہ دل کی تصدیق سے اور پھر اس کی عمل تصدیق کرتا ہو، دل کی سچائی سے، نیک ارادے اور نیتی سے انسان نیک عمل کرے۔ تو جیسا کہ اہل سنت والجماعہ کا یہ ایمان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ایمان صحیح اور درست وہی ہے
کہ اقرار باللسان و تصدیق بالعمل و بالارکان، اور اسی طرح دل میں اس کی تصدیق، دل میں اس کے صحیح نیت ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان و تصدیق بالجنان، یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ بہرحال کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کرے۔ تو بہرحال یہ مجموعہ ہے صحیح اور سچے اور سچے ایمان کا۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد کیا جو کہ کھوکھلے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے تئیں یہ فریب اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسا کہ یہود و نصارہ نے عملاً یہ کیا اور قرآن مجید نے ان کے اس عمل کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تو ناظرین، آتے ہیں جو امام القیم رحمہ اللہ نے کتاب میں، جو کتاب الداء والدواء ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا جَعَلَ الرَّجَاءَ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ الصَّالِحَةِ، وہ اللہ جل شانہ پاکیزہ ذات جس طرح کہ اس نے رکھا ہے نیک اعمال کے خوگر اہل ایمان کے لیے کیا؟ الرجاء، امید، صحیح امید، اصل درست۔ فَكَذَلِكَ جَعَلَ الْخَوْفَ لِأَهْلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اسی طرح خوف بھی رکھ دیا ہے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ضروری، یعنی وہ بھی نیک اعمال کے ساتھ خوف بھی اٹیچ ہے، وہ الگ نہیں۔ فعلما، تو اس سے یہ جان لیا گیا کہ ان الرجاء والخوف، کہ رجا اور خوف یعنی امید اور اللہ کا خوف اور ڈر، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، النافعہ وہی نفع بخش ہیں، منفعت بخش ہیں، مقترن بہ العمل، جب ان کے ساتھ عمل جو ہے وہ ملا ہوا ہو۔ تو ناظرین، یہ قرآن مجید میں جیسے سورہ السجدہ میں اس کا ذکر ہوا، اللہ اہل ایمان کے حق میں یہ فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، سبحان اللہ، کہ وہ میرے ایسے بندے ہیں پاکیزہ عبادت گزار اہل ایمان کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، خوفا و طمعا، یہ دو الفاظ ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، طمع کے الفاظ، خوفا و طمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ تو دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان جو کہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کہ کوئی بھی جان، نفس یہ نہیں جانتا، نہ اس کے یہ ایک عقل میں بات سما سکتی ہے اس کی اصلیت، اس نعمت کی جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، اور وہ چھپا دی گئی ہے ان سے، مخفی کر دی گئی ہے اس دنیا میں، پس پردہ ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہے، دل کے سکون کا اور اطمینان کا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ تو اصل اللہ نے آگے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ایسے ہی نہیں ان کو مل گئی ہر چیز، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے کہ جو وہ رات کی انتہائی تاریک اور پھر ٹھنڈی راتوں میں، پھر طوفانوں میں، بارشوں میں، جو بھی موسم ہوتا اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، پھر عبادت بجا لاتے، اللہ کی لمبی عبادت، قرآن حکیم کی تلاوت اور ذکر اذکار کا اہتمام کرتے رات کی تنہائیوں میں اور ٹھنڈی گھڑیوں میں۔ تو یہ اس کا جزاء بما كانوا یعملون، اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ناظرین، جیسا کہ یہ خبر بھی بیان کی جاتی ہے، ویسے تو
ذکر کیا ہے اس نے امام احمد اور امام ابو داود نے بھی اپنی اپنی کتب میں ان الفاظ کے ساتھ کہ ان حسن ظن من حسن العبادہ، کہ اللہ کے ساتھ جو حسن ظن ہے اگر کسی کا ہے تو وہ حسن عبادت اچھی عبادت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اسنادی حیثیت تو اس کی شاید جیسی بھی ہو، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بھی الفاظ جو ہیں وہ اہل علم استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے یہ درست ہے بات کہ اچھا حسن اللہ کے بارے میں حسن ظن تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس اچھا عمل بھی ہو۔ تو برائی کرنے والا، فسق و فجور کرنے والا اگر وہ اچھا ظن رکھتا ہے اپنے مالک کے بارے میں، جو نافرمانی بھی کرے اور کہے کہ میرا مالک میرے ساتھ محبت بھی کرے اور مجھ پہ اپنا انعام و اکرام بھی کرے، تو یہ کی ایک تو انتہا درجے کی خام خیالی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بے انصافی پر بھی مبنی ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر عادل ہیں، ولا یظلم ربک احدا۔ تو ناظرین آتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید ایک آیت مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الذین من خشیت ربہم مشفقون، کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں، خوف کرنے والے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور اس کے ساتھ ہی وہ صرف ڈرتے ہی نہیں بلکہ وہ اللہ پر سچا ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی آیات ان کو وہ دل و جان سے مانتے، سچ تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور ایمان بھی لاتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، معمولی بھی شرک ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ ان آیات سے ناظرین ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو آج ہمارے اہل اسلام میں بعض شرکیہ عمل جو ہے وہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بجا لاتے ہیں، اور بالکل شرک اللہ کی ذات کے ساتھ واضح ان کا جو قول و عمل ہے وہ اس بات پر شاہد ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ بڑے دھڑلے سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہو سکتے۔ تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات پیش کی جائیں احادیث، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں آیات اور احادیث تھیں جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل عرب تھے، پری اسلامک پیریڈ، جو 360 بتوں کو پوجتے اور ان کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کو انہوں نے ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، انبیاء کو ستایا، تو وہ مشرک تھے جو کافر تھے۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ساتھ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ آیات یہ بتلا رہی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب ایمان ہوتے ہی وہ بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر نہیں ایمان رکھتے اللہ پر مگر وہ کہ شرک کرتے ہیں، عَلِیَّاذُ بِاللَّہ۔ اور ان آیات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، وہ اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور اس حال میں کہ وہ شرک بھی نہیں کرتے۔ کوئی آیات بتلا رہی ہیں، آیات کا سیاق الفاظ کا، کہ ایمان ہوتے ہوئے بھی انسان شرک کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کی شرک کی بھی نفی کر دی کہ ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی نہیں کرتے۔ تو اس بات سے بڑا محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا عمل اللہ نہ کرے ہم سے سرزد ہو جائے، شرک کے بارے میں شرک کی آمیزش ہو جائے اور سارے کے سارے اعمال ہمارے کیے ہوئے سب عقارت چلے جائیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کا ارتکاب کیا تو پھر تیرے سارے کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، بلکہ وہ لوگ، ان کی یہ بھی صفات ہیں کہ وہ چیز دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارا عطا کردہ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ہماری اپنی تو کوئی بھی چیز نہیں، ہم اللہ کے ہی ملکیت ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اور ہم اللہ کی عطا کردہ
عطا کردہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صفت یہ بھی ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور اس حال میں جب وہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا بھی عمل ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکی کا جب عمل کرتا ہے تو شیطان فوراً گات میں ہوتا ہے بالمرصاد، گات میں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اس نیکی کے عمل سے اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ روکے، نہیں رکا تو پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ چلیں اس کے اندر کوئی آمیزش کر دیں، کوئی ریاکاری کی، دکھلاوے کی، شہرت کی، نمود و نمائش کی، تاکہ یہ عمل اس کا ضائع ہو جائے۔ اگر اس پر بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، اور اس کے لیے بنیادی ضرورت یہی ہے کہ انسان جب آغاز کرے کسی نیکی کا تو اس وقت اپنی جو نیت ہے وہ صحیح رکھے اللہ ہی کے لیے، تو یہ انشاءاللہ پھر عمل اس کا قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ درمیان میں کوئی کچوکے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اب انسان یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جب اس سے بھی محفوظ ہو جائے تو اب اس کو بے خوف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں اب آپ نے نیکی کر لی، اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اب آپ بخشائے، اب آپ آزاد ہو گئے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، اور اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یوم حساب سے، یا قیامت کے دن سے، یا عذاب قبر سے، یا مرنے کے بعد کی زندگی سے، بس نیکی کا عمل کر لیا، بے خوف ہو جاؤ۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، لرزہ، کہ اللہ پتہ نہیں یہ عمل ہمارا قبول کرے یا نہ کرے، ہم اس اہل بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کے لیے جایا کرتے تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے تو اتنی رکت ان پر طاری ہو جاتی کہ ان کا ایک رنگ آتا ہے کہ جاتا، رنگ ان کا بدل جاتا، ان کا رنگ جو ہے وہ اپنا خوف سے پیلا پڑ جاتا۔ تو لوگ کہتے کہ یا حضرت آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، نیکی کے عمل کے لیے، آپ کو تو پرسکون ہونا چاہیے اور آپ کا دل بڑا مطمئن ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اصل میں آپ کو علم نہیں کہ جس ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ میری اس حاضری کو قبول بھی فرمائے گا کہ نہیں، مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت بھی دے گا کہ نہیں۔ تو یہ اہل ایمان کا اللہ کے بارے میں طرز عمل رویہ تھا اور خوف تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوڑنے والے ہیں بلائیوں میں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، وہم لہا سابقون، اور انہی کے لیے یہ سبقت بھی لے جانے والے ہیں۔ تو یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ نے اس موقف کی جو کہ وعدے کرنا چاہتے ہیں، تائید میں یہ آیت مبارکہ ذکر کی ہے، جس کی انشاءاللہ کچھ وضاحت ہم آئندہ اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہمارے کار خیر کو جاری ساری رکھنے میں معد و معاون بنائے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔